بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 18 نومبر ہے، پیر کا دن ہے، اور جب سے یہ جنگ چھڑی ہے تب سے لے کر آج تک ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطین جنگ کے اندر کتنے فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں، کتنے فلسطینی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے جو فگر جاری کیا گیا جس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے اور متعدد زخمی بھی ہوئے، یہ ایک فگر جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اور پھر ریزسٹنس کی جانب سے جو جوابی کارروائیاں کی گئیں اس حوالے سے بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج کی گاڑیاں، ٹینکس اور پھر بلڈوزر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور کتنی بڑی تعداد میں جو ان کے فوجی ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے اور پھر متعدد زخمی بھی ہوئے، نفسیاتی مریض بھی ہوئے۔ یہ وہ فگرز تھے جو کہ انٹرنیشنل نیوز پیپر جو ہے وہ جاری کر رہے تھے، وہ ریفرنسز آپ کے سامنے رکھے، اور پھر اسرائیلی میڈیا جو ہے جو رپورٹ کر رہا تھا اس کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن ابھی جو یہاں سے جنگ نکلتے ہوئے لبنان کے اندر داخل ہوئی، یہ مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہاں پر ابھی جو ایک خبر آئی ہے اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نتن یاہو کے جو ترجمان ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے جو ترجمان کی خودکشی کے حوالے سے خبر نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ جو ترجمان ہے اس کو خودکشی کرنا پڑ گئی، یا خودکشی کی اس نے اٹیمپٹ کی؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی شین بیٹ ہے اس کے سربراہ کو برطرف کرنے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نتن یاہو کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو وزارت دفاع ہے یوآف گالنٹ، اس کو ہٹایا گیا تھا، اور 1 سال سے زائد کا عرصہ اسی نے یہ جنگیں لڑیں اور وہی فیصلے کر رہے تھے، لیکن اچانک سے اس کو ہٹا کر کارڈز کو لا کر وزارت دفاع کے اوپر بٹھایا گیا۔ تو اب اچانک سے جو شین بیٹ کے سربراہ کو ہٹانے کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو اچانک سے ہٹانا پڑ رہا ہے، اور اب وہ بھی جنگ پی کے اوپر اس ٹائم پہ اس طرح کے فیصلے لینا بہت بڑے چیلنج کی بات ہوتی ہے، اور یہ اتنا بولڈ ڈیسیژن لینے کے پیچھے کیا گیم ہے یہ بھی بڑی اہم ترین سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر جو لبنانی مزاحمت کی جانب سے حملے کیے گئے جس میں 4 جو ملٹری بیسز ہیں، اسرائیلی ملٹری بیسز، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں متعدد ان کے فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے۔ کیسے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسی کے اوپر جو کہ نتن یاہو کے ترجمان کے حوالے سے جو کہ خودکشی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی پچھلے ولاگ میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھی تھیں جس میں لبنانی جو غدار تھا اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کیسے اس نے ضمیر کا سودا کیا، اور پھر ضمیر کا سودا کرنے کے بعد اپنے ہی جو لوگ تھے اور ان کی پوزیشنز، اپنی جو حکومت ہے اس کے خلاف، اور پھر جہاں پہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں ان کی وہ جو تصاویر تھیں وہ پہنچائی جا رہی تھیں، حساس تنصیبات، حساس مقامات کی فوٹیج آگے پہنچائی جا رہی تھیں۔ لیکن دوسری جانب ایران کے اندر بھی یہی معاملات چل رہے تھے کہ ایران کے اندر جاسوس جو ہے وہ گھس چکے تھے، اور پھر ایران نے الٹا اسی طرح سے وہ پیٹرن استعمال کیا، اور یہ ایک نیا کھیل چل پڑا ہے کہ جو جاسوس کھیلنا شروع ہو گئے، وہاں سے راز چوری کرنا، پھر ان کے اوپر کارروائی ہونا، اور اسی طرح سے ابھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو نتن یاہو کے قریبی ساتھی ایلی فیلڈسٹین ہے، وہ سیل کے اندر ایک رسی لٹکی ہوئی ان کے پائی گئی جس پر خفیہ دستاویزات لیک کرنے کا الزام ہے، اور اسے خودکشی کرنے سے روکنے کے لیے دوسرے سیل میں منتقل کیا گیا۔ چینل 12 جو عبرانی چینل ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا، لیکن یہ جو جیل سروس اور عبرانی میڈیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ٹائمز آف اسرائیل یہ رپورٹ کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ ایلی فیلڈسٹین جو کہ وزیر اعظم نتن یاہو کے سابق ترجمان ہیں اور معاون ہیں، اور وزیر اعظم کے دفتر کے لیکس معاملے میں ایک مرکزی ملزم کو جیل میں خودکشی سے بچاؤ کی نگرانی میں رکھا گیا، اور وارڈنز کو جنوب کی ایک جیل کے اندر قید ایک سیکیورٹی قیدی کے سیل کے اندر کچھ ایسا ملا
کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو جان کو ختم کرنے کی گیم ہے، لیکن جیل کمانڈر کی ہدایات کے مطابق اس کی فوری طور پر ایک سیل میں منتقلی کی گئی جہاں خودکشی کو روکنے کے لیے اس کی نگرانی کی جا سکے، اور سروس قیدی کا نام لیے بغیر جو اس نے ایک بیان میں کہا کہ رپورٹس میں جو ابتدائی طور پر بات سامنے آئی تھی کہ اس کے سیل میں ایک پھندا جو ہے وہ پایا گیا تھا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ اسے خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور پھر کل اسٹیٹ اٹارنی کے دفتر نے عدالت کو مطلع کیا کہ وہ اس معاملے میں فیلڈ سٹین اور ایک اور اہم ترین ملزم کے خلاف مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ فیلڈ سٹین اور جو دوسرے مشتبہ شخص پر جس کا نام اشاعت کے لیے جاری نہیں کیا گیا تھا اس پر ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ معلومات کی منتقلی اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ مواد جمع کرنے اور جرم کرنے کی سازش دیگر الزامات کے شبہ میں اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس پر شبہ ہے کہ اس نے غزہ کے اندر جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کے بارے میں عوامی گفتگو کو تبدیل کرنے کے لیے جرمن اخبار بلڈ کو ایک خفیہ دستاویز جو ہے وہ بھی لی کی تھی، اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ایران کی جانب سے کچھ جو ڈپلائی کیے گئے تھے وہاں سے راز جو ہے وہ چرائے گئے، اور یہ اس میں بھی اس کا کردار تھا، تو اس وجہ سے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک پکڑنے کی جو ایک تیاریاں کی جا رہی تھی، اور جو بھی اس کے ساتھ ملوث تھا اس کے گرد شکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے، اور مزید تحقیقات جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہیں کہ آخر جو نواتیم ایئر بیس ہے اس پر کیسے حملہ ہوا اور ڈائریکٹلی وہاں پر ہٹ ہوا اور بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا، تو یہ ساری کی ساری کارروائیاں اور اسی ایک نرگے میں لاتے ہوئے گرفتاری ہونا اور پوری کے پورا ایک پلان تیار کرنا، اور ان کی گرفتاری کے بعد وہاں پر جب جیل میں ڈالا جانا، یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور تحقیقات اس کے اوپر جاری ہیں، اور یہ اچانک سے اس کی جو خودکشی کی خبریں رپورٹ ہوئیں کہ پھندا جو تھا وہ تیار کیا گیا تاکہ رسی جو لٹکی ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دوسرے سیل کے اندر منتقل کیا گیا کہ کہیں یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، تو یہ اس وقت کی ایک اہم خبر تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو اسرائیل ہایوم ہے ان کا اخبار، اس کی جانب سے بتایا گیا کہ جو اسرائیلی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے رپورٹ کیا، اس نے ایک ریسرچ جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ جب تک غزہ کی پٹی میں فوجی آپریشن جاری ہے، فلسطینی الزامات کے ساتھ اسرائیل جو حملے کر رہا ہے، وہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہود دشمنی بلند سطح پر رہے گی، اور یہود دشمنی کے دائرہ کار میں نئے سرے سے کمی کی ضمانت نہیں ہے جو فلسطینی مزاحمت اور فلسطینیوں کی طرف سے فروغ دیا جا رہا ہے، اور جنگ اور اس کے نتائج ایک طویل عرصے تک یہود دشمنی کو بلند سطح کے اوپر رکھیں گے، اور یہاں تک کہ جنگ کے بعد بھی، جنگ بندی کے بعد بھی یہ جو یہود دشمنی ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ یہ اسرائیل ہیوم کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ ایک ان کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو ایک ریسرچ پیپر شائع کیا گیا، لیکن جو ہیبریو میڈیا ہے، عبرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ گولانی بریگیڈ کے کمانڈر نے چینل 14 کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیٹلرز آف دا نارتھ کین ریٹرن ہوم، مطلب جو نارتھ کے جتنے بھی سیٹلرز ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ واپس آئے تو لبنانی مزاحمت حزب اللہ ممکنہ طور پر انہیں نشانہ بنائے گی، اور حزب اللہ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ شمالی بستیوں کو نشانہ بنائے گا اور آبادکاروں پر زور دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں فوجی اڈوں کے لیے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا اسرائیلی فوج لبنانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے آبادکاروں کو قربان کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے؟ یہ ایک الگ سے کویسچن ہے، لیکن ابھی جو والا ویب سائٹ ہے اس کی جانب، جو یہ اسرائیلی ویب سائٹ ہے، اس نے رپورٹ کیا، اس نے بتایا کہ نتن یاہو کے قریبی لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ نتن یاہو شن بیٹ کے سربراہ کو برطرف کرنے کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور حال ہی میں کیسریا کے اندر جو نتن یاہو کے گھر پر جو دو وہاں پر آتشیں پھینکے گئے تھے، وہ ایک کہہ لیں کہ ایسے فلیئر جو گرے تھے اور آگ لگی تھی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آخر یہ یہاں پر گرے تو گرے کیسے، مطلب ایک وزیر اعظم کے گھر کے اوپر حملہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وجہ سے یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور والا ویب سائٹ نے کہا ہے کہ نتن یاہو کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ شن بیٹ کے سربراہ کو برطرف کیے جانے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے یہ غور کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک خبر تھی۔ لیکن دوسری جانب جو المیادین نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ جنوبی لبنان کے قصبے چاوا پر قبضہ کرنے کے لیے جو اسرائیلی فوج کی کارروائی کے دوران ان کے 5 فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور 30 زخمی ہوئے، جبکہ 2 مرکاوا ٹینک جو ہیں وہ بھی تباہ ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حزب اللہ کی جانب سے حملے کیے گئے ان میں 4 ان کے جو ملٹری اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں تقریباً جو حیفا نیول بیس ہے، اسٹیلا مارس بیس ہے،
फैकल्टी ऑफ एरोनॉटिक्स है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है और कैरमल एयरबेस है, नाशीर एयरबेस है। और इसके साथ साथ जो मेयर है उन म्यूनसिपैलिटी मेयर योना यहाव, उसकी जानिब से कहा गया कि ये जो हमले हैं और ये जो शहर हैं, शहर के शहर मुसलसल इनके निशाने के ऊपर हैं और हिजबुल्लाह डस नॉट स्पेयर अस एंड द सिटी इज़ अ मेजर टारगेट। उनका जो ये शहर है वो मेजर टारगेट है, वहाँ पर हमले जो है मुसलसल जारी हैं। और इसी वजह से जो हमले हो रहे हैं उनमें मुतअद्दिद इनकी बड़ी तादाद में जो वहाँ पर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। और हिजबुल्लाह की जानिब से बताया गया कि इस्लामी मज़ाहमत की जानिब से हैफा और कारमल के इलाकों में इजरायली फ़ौजी अड्डों को नसर 1 और फजर 5 मिसाइलों के ज़रिए निशाना बनाए जाने के मनासिर जो है वो भी जारी किए गए हैं। 4 मिनट 21 सेकंड की वीडियो है जो कि जारी की गई है। जबकि मारीफ अखबार ने इजरायली अमरीकी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरान गजा और लेबनान में इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में इराक में अपने एजेंटों को तकवीत दे सकता है। और ईरान की जानिब से इराक के अंदर कम फासले तक मार करने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनकी स्मगलिंग पर तशवीश की जारी है। और इसराइल के रद्दअमल में बुनियादी ढांचे पर और हमले और मलेशिया के रहनुमाओं के टारगेट किलिंग शामिल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एहतजाज बढ़ रहे हैं और फिर पॉलिटेक्निक अपराइजिंग को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जो एथेंस यूनान की सड़कों के ऊपर हज़ारों अफराद जो है वो सड़कों पर निकल आए। ये तकरीबन 1973 के अंदर जो बगावत हुई थी वो पॉलिटेक्निक को उसे कहा जाता है। और अपराइजिंग वो बगावत को लेकर वो अवाम जो है वो बाहर निकलते हुए उन्होंने जो फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए और फ़लस्तीनी परचम उन्होंने उठा रखे थे। जबकि मार्च की क़यादत तलबा ने की और यूनानी परचम उन्होंने उठाए हुए थे। और 1973 की बगावत की एक ताकतवर ये अलामत समझी जाती है। जबकि इजरायली वजारत खारजा की जानिब से कान टीवी चैनल जो है उसको बताया गया कि हम यूनान में जो इसराइलियों को खबरदार करते हैं कि वो मनसूबा बंद मुजाहिरों के खौफ से एथेंस और अरस्तु की यूनिवर्सिटीज़ और फिर इसके साथ साथ अमेरिकन कॉन्सुलेट के इलाके से दूर रहे। लेकिन साथ ही साथ जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से भी बताया गया कि हमारे जो जंग जो हैं वो शुमाली गज़ा की पट्टी के बैतुल्लाहिया शहर के अंदर वस्त में इस्लामिक एसोसिएशन के इलाके में 12 फौजियों पर मुश्तमिल साहूनी इन्फेंट्री फोर्स को एंटी पर्सनल शेल से निशाना बनाने में कामयाब हुए। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा जो मज़ीद हमले हैं वो पैदर पे हो रहे हैं और ये लड़ाई मज़ीद खतरनाक हद तक जो है वो मज़ीद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस वक्त ये जंग नहीं रुकती है तो ये यूं कह लीजिए कि हालात मज़ीद ख़राब होते और गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन थी, ये इस वक्त के हालात हैं जो कि आपके सामने रखें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।